خوش آمدید. میں مسعود راجہ بول رہا ہوں اور میرے اس اردو چینل پر آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آج forgiveness معاف کرنے کے موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا. اب اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. کچھ دن پہلے میرے ایک بہت پرانے دوست نے واٹس ایپ پہ میرے سے یہ ریکویسٹ کی کہ میں معاف کرنے کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروں. اب یہ عجیب اتفاق ہے کیونکہ میرے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا تھا جب سے یہ میں نے کچھ تو آپ نے جو ویڈیوز دیکھی ہوں، خاص کر کے جو ویڈیو میری اس بارے میں ہے کہ فوج اور عمران خان کو کیا سوچنا چاہیے ان ینگ لوگوں کے بارے میں جو کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد گرفتار ہوئے اور جن پہ مقدمات چلنے. تو یہ میرے ذہن میں پہلے ہی یہ افکار تھے. تو وہ جب دوست نے پرامپٹ کیا تو میں نے کہا چلو اس پہ اپنے جو بھی میرے ٹوٹے پھوٹے خیالات ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اب معاف کرنے پہ یا فرگیونیس پہ فلسفے میں سب سے بہترین کام جو ہے وہ یاک ڈیریڈا کا ہے. ان کا ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے جس کا ٹائٹل ہے انگریزی ترجمے میں کاسموپولیٹنزم اینڈ فرگیونیس. اور اس میں جب وہ فرگیونیس کی بات کرتے ہیں، معاف کرنے کی، تو وہ ڈسکس کرتا ہے کانٹیکسٹ اس کا کیا ہے کہ جو ابراہمک ریلیجنز ہیں، دینان ابراہیمی، جس میں شامل ہے یہودی مذہب، کرسچینٹی اور اسلام، ان تینوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ معاف کرنے کے اوپر ایک فلسفیانہ نظر سے دیکھتا ہے. تو اب ڈیریڈا یہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ میں صرف وہ چیز معاف کروں گا جو معاف کی جا سکتی ہے تو کیا وہ واقعی معافی ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس چیز کو معاف کر رہے ہیں جس کے لیے معافی ممکن ہے تو وہ معافی تو نہ ہوئی، وہ تو آپ نے وہ کر دیا جو ممکن ہے. تو ڈیریڈا کے لیے فرگیونیس یا معاف کرنا جو ہے وہ تب اصلی معاف کرنا ہوتا ہے جب اس چیز کو معاف کیا جائے جو انفرگیویبل ہے، جو معاف نہیں کی جا سکتی. لیکن اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ it introduces an aporia. An aporia is کہ جب ایک چیز جو ہے اس کا کوئی بھی resolvable solution نہ ہو. اپوریا کیا ہے کہ جب آپ نے unforgivable کو forgive کر دیا تو وہ forgivable ہو گیا. تو مطلب یہ ہوا کہ معافی کینسل ہو گئی کیونکہ آپ نے جو چیز معاف کی اس کو معاف کرنے سے آپ نے معافی کے قابل بنا دیا. دوسری چیز وہ یہ کہتا ہے قوانین پہ دیکھتے ہوئے کہ یہ کہنا کہ ہم تمہیں معاف کریں گے اگر تم یہ توقعات پوری کرو، یہ کنڈیشنز پوری کرو، تو وہ بھی فرگیونیس نہیں ہے، معاف کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کا لیگل کانٹریکٹ ہے. تو ہم معافی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس چیز کو معاف کریں گے جو معاف کرنے کے قابل ہو، اور دو اس کو کنیکٹ بھی نہیں کر سکتے کسی کنڈیشنالٹی کے ساتھ کہ آپ ڈیزرو کرتے ہوں معافی یا آپ کے کرتوت بہتر ہوں گے تو تب معافی دیں گے. معافی جو ہے بائی اٹ سیلف صرف اس وقت سنسیئر ہوگی جب وہ انکنڈیشنلی دی جائے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا. اب میں اس میں مذہبی سوچ نہیں لے کے آ رہا کیونکہ میری اسلام پہ یا کسی اور مذہب پہ کوئی اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے، اور میرے خیال میں اسلامی سوچ اور باقی جو مفکرین اور علماء اور اسکالر ہیں وہ اس پہ بہتر بات کر سکتے ہیں. تو میں صرف اپنی ٹریننگ کے مطابق اس پہ بات کر رہا ہوں. تو اب یہ سوچ ڈیریڈا کی آپ اپنے ساتھ رکھیں، ٹھیک ہے نا، کہ معافی وہ ہے جو انفرگیویبل کو معاف کرے
اور جب آپ نے انفرگیویبل کو فرگیو کر دیا تو وہ فرگیویبل ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معافی نے وہ انفرگیویبل ایکٹ جو تھا اس کو کینسل کر دیا. اب اس کو آج کل کے پاکستان کے حالات میں لے کے آتے ہیں. تو 9 مئی کے واقعات ہوئے، ٹھیک ہے، لوگوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا، ینگ لوگوں نے چیزیں توڑی، فوجی تنصیبات پہ حملے کیے، سول تنصیبات پہ حملے کیے. ان میں سے کافی سارے گرفتار ہوئے ہیں، کافی ساروں کے پیچھے رپورٹس ہیں، ان پہ مقدمات بھی چلنے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلیں گے. اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ چلیں فرض کیا اگر ہم ان لوگوں کو کے مقدمے ہو جاتے ہیں، ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں، تو کیا اس سے ملک سدھر جائے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے، لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ہے وہ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ مقصد اگر لوگوں کو ڈرانا ہے تو شاید یہ کام کر جائے، لیکن مقصد اگر یہ ہے کہ ہم سب رک کر سوچ سمجھ کے اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں اور پھر بہتر طریقے کے ساتھ ایک ساتھ دوسرے کے ساتھ زندہ رہنے کی کوشش کریں، تو پھر جو فرگیونیس کا راستہ ہے، معافی کا راستہ جو ہے وہ بہتر راستہ ہے. کیونکہ اس میں اب ہوتا کیا ہے، یہ سوچ جائے ایرک ایرکسن اور باقی جن لوگوں نے برینز کی اسٹڈی کی ہیں، ایموشنز کی، وہاں سے میں ادھار لے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے یا ناانصافی کرتا ہے، تو اگر آپ بدلے میں اس کے ساتھ ظلم کریں یا ناانصافی کریں تو آپ کی جو اپنی جذباتی سچویشن ہے وہ سبسائڈ نہیں ہوتی. آپ کے جذبات جو ہیں وہ ٹھنڈے نہیں ہوتے. وہ تب ٹھنڈے ہوتے ہیں جب آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں. فرگیونیس صرف یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا جو ہے اس کی بچت ہو جائے، بلکہ وہ آپ کی روحانی اور جسمانی صحت کے لیے بھی بہتر ہے. تو فوج ایک بہت بڑا پاورفل انسٹیٹیوشن ہے، بہت اہم انسٹیٹیوشن ہے. ایک راستہ یہ ہے کہ یہ قانون ہے، یہ تم نے توڑا، یہ تمہاری سزا ہے. اس سے مسائل حل تو نہیں ہوں گے، نفرت بھی اور بڑھے گی. لیکن ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پورا کیس بنا کے ان ینگ لوگوں کو دکھاؤ کہ یہ تم نے کیا، یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، یہ سزا تمہیں دی جا سکتی ہے. لیکن کیونکہ تم جو نوجوان ہو، تمہارا مستقبل تمہارے آگے ہے، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. اب اس کے لیے بہت زیادہ سوچ اور بردباری کی ضرورت ہوگی، لیکن اس کا اثر کیا ہوگا کہ وہ ایک شخص، وہ ایک ینگ انسان جو بیٹھا ہوا ہے جیل میں، اس کو پتہ ہے یار میری زندگی تو تباہ ہو گئی، اگر اس کو ایک چانس اور مل جاتا ہے جنراسٹی کے ساتھ، ایمپتھی کے ساتھ، سلوک کے ساتھ، تو چانسز یہ ہیں کہ وہ اپنی باقی زندگی جو ہے مثبت طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے گا. یہ ہے معاف کرنے کا روحانی اور جسمانی فائدہ. دوسری طرف انسٹیٹیوشن جو ہے اس میں جو ایک غصے کی لہر دوڑ رہی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ سبسائڈ ہونا شروع ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور کم ہوگی، کیونکہ نہ لوگ اور نہ ہی انسٹیٹیوشن یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ان میں ایک اس طرح کی رفٹ پیدا ہو جائے جس کو جوڑا نہ جا سکے. دونوں افورڈ نہیں کر سکتے. اب جہاں تک تعلق ہے سیاستدانوں کا، زیادہ تر کو تو پہلے ہی راستہ دے دیا گیا کہ پارٹی چھوڑ دو، تقریر کر دو، تو جاؤ جو مرضی کرو. لیکن اس سے آگے یہ ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کو
तबाह ना किया जाए। ये मेरी सोच उस वक्त भी थी जब नवाज शरीफ पे मुकदमे चल रहे थे, क्योंकि मैं ये कह रहा था, हमारी सुनता तो कोई भी नहीं है, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, सियासी जमातें जो होती हैं, वो मुल्क का असासा होती हैं, मुल्क के इंस्टीट्यूशंस होती हैं, और उनको बनाने में बहुत वक्त लगता है, और उनका तोड़ना जो है वो हमेशा मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है, या उनको कमज़ोर करना। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं कि वो लोगों की लॉयल्टीज़ क्लेम करती हैं मुल्क के लिए काम करने के लिए। जब ज़ियाउल हक ने गैर पार्लिमानी गैर पार्टी इलेक्शंस कराए, तो वो पहला वक्त था जब लोग जो इलेक्शन लड़े वो सियासी पार्टी के बल पे नहीं लड़े, बल्कि अपने ज़ोर पे लड़े। तो उसमें हुआ क्या कि सिर्फ वो लोग आगे आए जिनके पास पैसा था, जिनके पास दौलत थी, इन्फ्लुएंस था। क्योंकि जब आप किसी पार्टी के साथ हैं तो होता क्या है कि आपके पास बेशक कम पैसा हो, पार्टी आपको सपोर्ट करती है। तो जो सियासत उभरी वहाँ से वो शख्सी और इलाकाई सियासत थी। सियासी जमातों का ये होता है कि अगर वो नेशनल सियासी जमातें हैं तो वो यहाँ से पठान यंग लोग, यहाँ से बलोच, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, ब्रावी, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है मुल्क के अलावा कि हम लोगों की ये पार्टी है। एक बड़ी शनाख्त मिलती है जो कि मुस्तहकम भी होती है और मुल्क के बनाने में मदद भी करती है। अब पीटीआई एक कौमी जमात है, उसको तबाह करना किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में पाकिस्तान के हक में नहीं हो सकता। अब यहाँ पे फिर पीटीआई के जो कायदीन हैं, इमरान खान शामिल, उनको भी आराम से बैठ के अपने अमाल पर गौर करना चाहिए, अपनी ज़ुबान पर गौर करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की बतौर एक पार्टी के, बतौर उसके कायदीन के, और फिर क्या बेहतर रास्ता हो सकता है उनकी सियासत का। सबसे अहम ये कि जो ज़ुबानी, लिसानी और अमलन नफ़रत की सियासत है कि अपने कारकुनों को ये कहना कि हम सब ठीक हैं, बाकी सारे चोर ने, लुटेरे ने, उनके साथ जो हैं वो भी चोर और लुटेरे हैं, वो नफ़रत की सियासत जो है उसको कम करना, बल्कि एलिमिनेट करना। तो कहने का मकसद ये है कि मुआफ़ करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसके फ़वाइद क्या होते हैं कि जिसको आपने मुआफ़ किया उसकी ज़िंदगी भी बदल गई और उसके एहसासात और सोच भी शायद बदलेगी, लेकिन मुआफ़ करने वाला जो है ख़ुद उसका गुस्सा भी कम होता है बतौर एक इंसान के या बतौर एक इंस्टीट्यूशन के, और मुआशरे में फिर एक नई किस्म की सोच उभरती है, नए किस्म की उम्मीद उभरती है। तो आजकल पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, हर कोई डरा हुआ बैठा है, जर्नलिस्ट भी, लिखने वाले भी, सियासतदान भी, कारकुन भी। अगर मुआफ़ी का, फॉरगिवनेस का रास्ता निकाला जाए अदालतों से, फ़ौज से, हुकूमत से, और फिर एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें ये पार्टियों के कायदीन जो हैं ये एक दूसरे के साथ मिलें, पुरानी बातों को भूल कर नए तरीक़ेकार को तरतीब दें, माफ़ करके एक दूसरे को, तो मुझे उम्मीद है कि हालात बेहतर हो सकते हैं। अब मुझे मालूम है कि जो मैं आपको कह रहा हूँ, इट साउंड्स आइडियलिस्टिक, लेकिन आप ये देखें, तारीख़ निकाल के देख लें, इस्लाम की तारीख़ निकाल के देख लें कि जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जब व्हेन ही वाज एट द हाइट ऑफ हिज सक्सेस, फतह मक्का के बाद, तो रास्ता उन्होंने कौन सा इस्तेमाल किया? इंतकाम वाला नहीं,
ظلم والا نہیں، معافی والا۔ تو کم از کم اتنی تو ہمارے پاس سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہی کہنا تھا، کوئی اتنی پلانڈ سوچیں نہیں ہیں، یہ اس پہ میرے پاس کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، میں یہ دل سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تو جو بھی ہمارے پاورفل لوگ ہیں فوج میں، عدالتوں میں، حکومت میں، ان کو سوچنا چاہیے فرگیونیس کے بارے میں، معاف کرنے کے بارے میں۔ پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں، عمران خان شامل، ان کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ایک ایسا راستہ نکالیں جس میں وہ اپنے مخالفین کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، تاکہ ایک ایسے قسم کی سیاست ہو جس میں بردباری ہو، جس میں پیار ہو، جس میں ایک دوسرے کی عزت ہو۔ تو شاید اس میں پھر پاکستان کی بھی بہتری ہو، پی ٹی آئی کی بھی بہتری ہو، اور سب سے بڑھ کر جو گرفتار شدہ کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا مستقبل بھی بچ جائے، اور ان کے فیملیز، خاندان، ان کو بھی کچھ سکون ملے، اور ان کو بھی کچھ آرام سے سوچنے اور زندہ رہنے کا وقت ملے۔ تو یہی کہنا تھا، بہت شکریہ۔ بتائیے گا آپ کے اس کے بارے میں کیا افکار ہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میری یہ باتیں سن لیتے ہیں اور آگے تک پہنچا دیتے ہیں اور لوگوں تک۔ بہت شکریہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آزاد رہیں۔ خدا حافظ۔